بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا پہلا باب ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم منادہ قریب اور منادہ بعید کے بارے میں کچھ اصول اور ضوابط پڑھیں گے۔ وقد ينزل القریب منزلة البعید فینادى بأحد الحروف الموضوعة له اشارة إلى أن المنادى عظیم الشان رفیع المرتبة حتى كان بعد درجته في العزم عن درجة المتكلم بعدا في المسافة كقولك أيا مولاي وأنت معه، أو إشارة إلى انحطاط درجته كقولك أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول كأنه غیر حاضر فی المجلس كقولك للساہی أيا فلان، وقد تخرج الفاظ النداء عن معناها الأصلي لمعان أخرى تفهم من القرائن كالإغراء نحو قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، والزجر نحو أفوادي متى المتاب ألما تصحو والشيب فوق رأسي ألما۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کبھی کبھی قریب کو دور کے مرتبہ پر اتارا جاتا ہے، لہذا اسے ندا دی جاتی ہے ان حروف میں سے ایک حروف کے ساتھ جس کو وضع کیا جاتا ہے اس کے لیے، اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ منادہ عظیم الشان ہے، مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے، یہاں تک کہ گویا کہ اس کے درجے کا دور ہونا مرتبے میں متکلم کے درجے سے گویا کہ وہ مسافت میں بھی دور ہونا ہے، جیسا کہ تیرا قول ایا مولایا، اور اس حال میں کہ تو اس کے ساتھ ہو، یا اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف اس کے درجے کے کم ہونے کی طرف، جیسا کہ تیرا قول ہے ایا ہاذا، اس شخص سے جو آپ کے ساتھ ہو، یا اشارہ کرنا اس بات کی طرف کہ سامنے سننے والا وہ غافل ہے نیند کی وجہ سے یا پھر بھولنے کی وجہ سے، گویا کہ وہ مجلس میں حاضر نہیں ہے، جیسا کہ تیرا قول بھولنے والے سے ایا فلان ہو۔ اور کبھی کبھی الفاظ ندا کو اس کے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف نکالا جاتا ہے جو دوسرے معنی سمجھے جاتے ہیں قرائن سے، جیسا کہ تیرا قول اس شخص سے جو آگے آئے اور اپنی مظلومیت کا حال بیان کریں یا مظلوم ہو، اور ڈانٹنے کے لیے جیسا کہ تیرا قول اے میرے دل جب توبہ کا وقت ہے تو لوٹ آ اور بڑھاپا میرے سر پر کھڑا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھ لی تھی کہ کبھی کبھی منادہ بعید ہوتا ہے لیکن متکلم کے دل کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ اتنا قریب کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے قریب کے مرتبہ پر اتارتے ہوئے اس کے لیے قریب کا حرف ندا استعمال کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کبھی منادہ قریب کو منادہ بعید کے مقام پر رکھ کر اسے ان حروف کے ذریعے سے پکارتے ہیں جن کو ندائے بعید کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ منادہ اس قدر عظیم اور بلند مرتبہ ہے کہ گویا کہ متکلم کے درجے سے اس کی عظمت اور بڑائی کے درجے کی جو بلندی ہے وہ اتنی ہی دور ہے جتنی کی مسافت کی دوری ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ آپ کہیں اپنے قریب والے شخص کو ایا مولا، یا اے میرے مولا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو منادہ ہے وہ قریب ہے، لیکن آپ نے جس حرف ندا کو استعمال کیا ہے وہ آپ نے استعمال کیا ہے ایا کو، جو کہ منادہ بعید کو پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گویا کہ جو آپ کا مخاطب ہے، جو آپ کے قریب ہے، اس کے مرتبے اور اس کی عظمت شان کی وجہ سے آپ نے اس قریب کو دور کے مرتبہ پر اتارا ہے اور آپ نے اس کے لیے دور والا حرف ندا استعمال کیا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی قریب کو دور کے مرتبہ پر اتارا جاتا ہے اور اسے ان حروف میں سے ایک کے ساتھ پکارا جاتا ہے جن حروف کو دور والے منادہ کو پکارنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کل حروف 8 ہیں جن میں سے 2 قریب کے لیے اور 6 دور والے منادہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارہ کرنا ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ منادہ عظیم الشان ہے، رفیع المرتبہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہے، گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ متکلم کے درجے سے اونچا ہونے کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہ مسافت میں بھی دور ہے، جیسا کہ آپ کا قول ایا مولایا وانت معہ، اس حال میں کہ آپ اس کے ساتھ موجود ہیں۔ آگے دیکھیں، او اشارتاً الی انحطاط درجاتہ، بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی منادہ قریب کو منادہ بعید کی جگہ پر اس لیے رکھتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ منادہ کا جو مرتبہ ہے وہ گھٹیا اور گرا ہوا ہے، گویا کہ جو منادہ کا جو مرتبہ ہے وہ پکارنے والے کے درجے سے بہت نیچے ہے، تو اس کے درجے کی دوری کو گویا کہ مسافت کی دوری کے اوپر لا کر اس کے لیے دور والا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اشارہ کرنا ہوتا ہے اس بات کی طرف انحطاط، گرے ہوئے ہونے کی وجہ سے، اس کے درجے کے گرے ہوئے ہونے کی وجہ سے یا اس کے درجے کے کم ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے منادہ کی طرف۔
جیسا کہ تیرا قول ہے ایا حاضا، اے یہ. اب یہ جو یہ ہے نا، اس کے اندر حقارت والا معنی پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ایا کا حرف ندا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ دور کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایا ہادا لمن، ایسے شخص سے ہوا معاکا جو آپ کے ساتھ موجود ہے. اور اسی طریقے سے کبھی منادہ قریب کو منادہ بعید کی جگہ پر اس لیے رکھتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ غافل ہے، نیند کی وجہ سے غافل ہے یا کسی ذہنی پریشانی کی وجہ سے غافل ہے، گویا کہ وہ مجلس میں موجود ہی نہیں ہے، غیر حاضر ہے، اسی وجہ سے اس کو دور کے مرتبہ کے اوپر اتارا جاتا ہے. گویا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے شخص سے کہتے ہیں جو نسیان اور غفلت کے اندر مبتلا ہے، آپ کیا کہتے ہیں ایا فلانو، اے فلان شخص. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو متوجہ کرنا اور اس کو متنبہ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. یا فرما رہے ہیں کہ اشارہ کرنا اس بات کی طرف مقصد ہوتا ہے، یعنی قریب والے جو منادہ ہوتا ہے اس کو دور والے منادہ کے اوپر اتار کر اس کے لیے دور والا حرف ندا استعمال کرتے ہیں. اشارہ کرنا اس بات کی طرف مقصد ہوتا ہے کہ جو سامنے سننے والا ہے، یعنی جو منادہ ہے وہ غافل ہے، نیند کی وجہ سے یا پھر اسی طریقے سے بھولنے کی وجہ سے، گویا کہ وہ مجلس میں حاضر ہی نہیں ہے، وہ دور ہے. جیسا کہ تیرا قول للساہی، غافل کے لیے ایا فلانو، اے فلان شخص. آگے دیکھیں وقت تخرج الفاظ النداء عن معناها الاصلی لمعان اخرى. فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو حرف ندا ہے اس کو اس کا جو اصلی معنی ہوتا ہے، یعنی منادہ کو پکارنا، اس معنی سے نکال کر مجازی طور پر کسی اور معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب مجازی طور پر کن معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بیان یہاں سے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ ندا کو اس کے معنی اصلی سے، یعنی حروف ندا کو اس کا جو اصلی معنی ہے ندا والا، اس معنی سے نکال کر لمعان اخر، معانی یہ معنی کی جمع ہے، دیگر معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ جو دیگر معنی ہوتے ہیں اس کو قرائن سے سمجھا جاتا ہے، سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے. بعض اوقات لفظی قرینہ ہوتا ہے، بعض اوقات محل کا قرینہ ہوتا ہے، بعض اوقات متکلم کا قرینہ ہوتا ہے. وہ جو قرائن کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم پائی جا سکتی ہے. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی مثالیں دے رہی ہیں کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں. ان میں سے جو پہلا مجازی مقام ہے وہ ہے اغراء. اب اغراء کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں. اغراء کا مطلب یہ ہے کہ کبھی حرف ندا اس کا جو اصلی معنی ہے اس کے علاوہ ابھارنے اور ورغلانے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو شخص تمہارے پاس آتا ہے اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرتا ہے، اب اسے یہ کہنا یا مظلوم، اے مظلوم، تو یہاں پر یہ جو ندا کا حقیقی معنی ہے نا بلانا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مظلوم کو ظالم کے خلاف ابھارنا اور برانگیختہ کرنا یہ مقصد ہوتا ہے، تاکہ جو مظلوم ہے وہ اپنی مظلومیت کا حال مکمل طور پر بیان کر سکے. دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں جیسے کہ اغراء، مثال کے طور پہ تیرا قول اس شخص کے لیے جو آگے متوجہ ہو اور اپنی مظلومیت کا حال بیان کرے. اب آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مظلوم. اب یہاں پر یہ جو یا ہے یہ منادہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. اگلا دیکھیں الزجر. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حرف ندا کبھی اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کے مجازی طور پر زجر کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. زجر کا معنی ہے ڈانٹنا اور جھڑکنا. اس کی مثال میں شاعر کا ایک شعر لے کر آئے ہیں. پہلے ذرا شعر کو تھوڑا سا سمجھ لیں. پہلا لفظ ہے فؤاد. فؤاد کہتے ہیں دل کو. فؤادی کا مطلب ہے میرا دل. اگلا لفظ دیکھیں متاب. تابا یتوب، باب اس کا ناصرہ ینصرو آتا ہے، اسی سے یہ متاب ہے ظرف زمان، مطلب ہے اس کا توبہ کا وقت. اگلا لفظ دیکھیں علما. علما یلمو، باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہے قریب ہونا. اگلا لفظ دیکھیں تسحو. اصل میں تھا تسحو تھا، باب اس کا ناصرہ ینصرو آتا ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ آخر سے جو واو حرف علت تھی اس کو حذف کر دیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں آنا. شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، فوق اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، راس کہتے ہیں سر کو، اور یا کہتے ہیں میرا. یہ تو ہو گیا ایک ایک لفظ کا ترجمہ. اب چلتے ہیں شعر کے مطلب کی طرف. دیکھیں جو شاعر ہے وہ اپنے دل کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے دل، جب توبہ کا وقت آئے تو ہوش میں آ جانا، اور بڑھاپا تو میرے سر پر اتر چکا ہے، اب ہوش کر لے اور اپنی غلطیوں سے توبہ کر لے. یہ تو ہو گیا شعر کا معنی. اب اس میں چل لیتے ہیں کہ جو محل استشہاد ہے وہ کیا ہے. دیکھیں محل استشہاد یہاں پر یہ ہے افوادی متل متاب. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو فواد ہے اس کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے یہ حرف ندا ہے، اور حرف ندا کا جو حقیقی معنی ہے یعنی جو منادہ ہے اس کی توجہ کو طلب کرنا، یہ یہاں پر مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ندا سے مقصد کیا ہے؟ ڈانٹنا اور ملامت کرنا ہے.
گویا کہ جو شاعر ہے وہ اپنے دل کو ملامت کر رہا ہے، اپنے دل کو ڈانٹ رہا ہے۔